اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی خیر خواہی والدین پر لازم ہے۔ اولاد میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں شامل ہیں۔ اولاد کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ان میں سے پہلا اور اہم حقوق یہ ہے کہ اولاد کی اچھی اور صالح تربیت کی جائے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کے لیے بہترین انسان بن سکیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اولاد والدین کے لیے امانت ہے۔ قیامت کے دن والدین سے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جس ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، صالح تربیت دی، تو یہی اولاد قیامت کے دن والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، باعث نجات بنے گی۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی اولاد کو معمولی سمجھ کے ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں، اکثر والدین جو اپنی اولاد کو معمولی سا سمجھ کے نا اولاد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور نادانو، ان سے جا کے پوچھو جن کی اولاد نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، ان سے جا کے پوچھو کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ تم نے انہیں معمولی سمجھ کر ٹھکرا دیا، ضائع کر دیا، جبکہ ان لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان نہیں سنا ہوتا کہ قیامت کے دن والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، ان کے متعلق جواب بھی لیا جائے گا۔ اور اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو پچھتاتے رہتے ہیں، پچھتاتے ہوئے کہتے ہیں جی ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اولاد کے دردوں کو ہم نے اپنے درد سمجھے، ان کے دکھڑوں کو ہم نے اپنے دکھڑے سمجھے، ان کی تکلیفوں کو ہم نے اپنی تکلیفیں سمجھے، اپنی رگوں سے خون نکالتے رہے، اولاد کی رگوں میں ڈالتے رہے۔ ہم نے تو اولاد کے لیے سب کچھ کیا، مگر بڑھاپے میں ہماری اولاد نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا، رسوا کیا، پریشان کیا، تنگ کیا۔ ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمیں تنگ کر رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، رسوا کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے ان والدین نے اولاد کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ان والدین نے اولاد کے لیے وہ کچھ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت ہے۔ آپ کی عدالت لگی ہوئی ہے، آپ کی عدالت میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا آیا، تڑپتا ہوا آیا، رو رو کے اس کا جگرا پھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فوراً پانی اٹھایا، اس شخص کو پانی پلایا، اس نوجوان کو پانی پلانے کے بعد پوچھا، میاں تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ اتنی بڑی گھبراہٹ کے آثار تیرے چہرے پر طاری، پریشانی کے آثار تیرے چہرے پر طاری، اور بتا تو صحیح کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا تیرا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا ایک اہم مسئلہ ہے، خدا را اس پر میرا فیصلہ کیجیے۔ اس نوجوان نے روتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو ایک تڑپتی فریاد سنائی، حیران کن فریاد سنائی، عجیب تر فریاد سنا ڈالی۔ کہنے لگا حضرت میرا مسئلہ یہ ہے، رو اس لیے رہا ہوں، میرا جگرا اس لیے پھٹا جا رہا ہے۔ ایک ماں ہے، خاتون ہے، اس نے 10 ماہ مجھے پیٹ کے اندر رکھا۔ آپ نے توجہ سے یہ کہانی سننی ہے، یہ پہلا مقدمہ تھا، پہلا کیس تھا جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور آپ بھی پہلی مرتبہ ہی سن رہے ہوں گے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت ایک خاتون نے مجھے 10 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، نہ ٹھیک سے سو سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ پھر سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، نہ پی سکتی تھی۔ پھر میں طرح طرح کی اذیت دے کر، موت کی سی اذیت دے کر پیدا ہوا، طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کر کے، طرح طرح کے دردوں کا سامنا کر کے ماں نے مجھے پیدا کیا، جنم لی۔ میں ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آ گیا۔ جب گود میں آ گیا تو میری ماں نے 2 سال تک مجھے دودھ پلایا، 2 سال اہم پرورش کی۔
اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، میری رگوں میں ڈالتی رہی، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی۔ جب مجھے بخار آ جاتا، ساری رات میری ماں میرے سر پہ بیٹھے گزار دیتی تھی۔ غربت کے دن تھے، مجھے کھلاتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ حضور میرے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتی تھی، میرے دردوں کو اپنے درد سمجھتی تھی، میری تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھتی تھی۔ حضور میری دیکھ بھال کی، میرا خواب تھا کہ میں بڑا بن کے ماں کا سہارا بنوں گا، آج ماں میری نوکرانی بنی ہوئی ہے، میں بڑا بن کے ماں کا نوکر بنوں گا۔ حضور میری تمنا تھی بڑا بن کے ماں کا سہارا بنوں گا، بڑا بن کے ماں کے دردوں کو اپنے درد سمجھوں گا، ماں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھوں گا۔ آج میری ماں اپنے منہ سے نوالا نکال کے میرے منہ میں ڈالتی ہے، کل جب میں بڑا ہوں گا، جوان ہوں گا، کما کے آؤں گا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر ماں کے منہ میں ڈالوں گا۔ حضور یہ میرے خواب تھے، بڑا بن کر ماں کا سہارا بنوں گا، مگر افسوس سرکار آج جب میں جوان ہوا تو میری ماں نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ایک تو مجھے گھر سے باہر نکال دیا، دوسرا میرے اوپر ظلم یہ کیا کہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک تو مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، دوسرا میرے اوپر ظلم یہ کیا کہ مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ میری ماں نے مجھے پیدا کرنے والی نے، حضور میں اسے کہتا ہوں میں تیرا بیٹا ہوں، وہ کہتی ہے تو میرا کچھ لگتا نہیں۔ میں کہتا ہوں میں تیرا لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، وہ کہتی ہے جا تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں۔ حضور خدا را میرا تو جگرا پھٹا جا رہا ہے رو رو کے، میری تو نظریں کمزور ہونے لگ گئی ہیں، آنکھیں سوجی جا رہی ہیں، خدا را میرا فیصلہ کیجیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کی یہ تڑپتی حیران کن فریاد سنی، اس کی یہ روح داد سنی، کہا تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا جی فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں رہتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے